محترم، میں نے قرآن مجید کی سورہ ہجر سے آیت نمبر 95 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا کفیناک المستہزئین، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم تیرے لیے کافی ہیں۔ اے میرے محبوب، تیری شانوں کا دفاع کرنے کے لیے، تیرے مقام اور منصب کو دنیا میں بلندی، عظمت اور سطوت پر قائم رکھنے کے لیے، تیری ذات کی عزت، آبرو اور تیری نبوت اور رسالت کے حقیقی تحفظ کے لیے انا کفیناک، اے محبوب میں تیرا رب کافی ہوں، المستہزئین، ہر وہ کائنات کا فرد اور شخص اے میرے محبوب جو تیرا استہزاء اڑانے کی کوشش کرے، اے میرے محبوب ہر وہ بندہ، ہر وہ انسان جو اپنی میلی انگلی تیری طرف اٹھائے، ہر وہ شخص جو تیری طرف کوئی تان و تشنیع کرے، جو اپنی زبان کو، اپنے قلم کو تحریری شکل میں، زبانی شکل میں، تصویری شکل میں یا اسکیچز کی شکل میں، کسی بھی صورت میں میرے محبوب جو تیرے مقام کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہے، جو تیری حرمت اور تقدیس سے کھیلنا چاہے، تو تجھے دنیا میں چھوٹا کر کے دکھانا چاہے، جو تیری حرمت اور عزت اور عصمت کو اچھالنا چاہے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے محبوب کوئی اور تیری حرمت اور عزت کے لیے اٹھے یا نہ اٹھے، کسی اور کو اس سے تکلیف پہنچے یا نہ پہنچے، اللہ کہتا ہے محبوب تجھے دھرتی میں کسی ایک شخص کی بھی اپنی ناموس کے حوالے سے عزت اور عظمت کا جھنڈا اٹھانے کے لیے تیری ضرورت نہیں ہے، یہ ضرورت تو اہل ایمان کی ہے، مگر اے میرے محبوب تیری عزت و حرمت کے جھنڈے بلند کرنے کے لیے تیرا رب کافی ہے، تیرا رب۔ اب آپ موضوع سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم جو پیغام آج دینا چاہتے ہیں، ہم نے جمعۃ الوداع ناموس مصطفیٰ کے نام کر دیا ہے تاکہ پورا سال یہ سبق ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ اللہ نے کیا فرمایا میرے محبوب، تیرے اوپر کسی طرح کی کوئی انگلی اٹھے، تیری حرمت، تیری عفت، تیری عصمت، تیری عظمت پہ تصویری شکل میں، زبانی شکل میں، تحریری شکل میں یا خاکوں کی شکل میں، سکیچز کی شکل میں کوئی اپنی بری حرکت کرے، فرمایا محبوب تیری عزت کسی کے کم کرنے سے کم ہو ہی نہیں سکتی، تیری شان کسی کے گھٹانے سے گھٹ سکتی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انا کفیناک المستہزئین، کیوں؟ کیونکہ تیری پشت پہ طاقت مخلوق کی نہیں خدا کی کھڑی ہے، تیرے جھنڈے صرف میں نے مخلوق کے ہاتھوں میں نہیں پکڑائے، رب نے تیری عزت و حرمت کا جھنڈا خود اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے، اور محبوب میں نے تجھے اتنا اونچا کر دیا کہ کائنات کا کوئی قلم اب تجھے نیچا نہیں کر سکتا، کائنات کی کوئی زبان تیری عزت اور عصمت میں منہ برابر بھی کمی نہیں لا سکتی۔ کیوں؟ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے تیری عزت کے چرچے تخت الثری سے عرش معلی تک نہیں بلکہ عرش معلی سے آگے جہاں انسانی وہم و گمان نہیں جا سکتا، ان عالمین میں بھی تیری عزتوں کے پرچم بلند کر دیے، اور یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ یہ ایبسولوٹ بلندی کا ذکر ہے، ایبسولوٹلی رفعت مطلقہ جس کو کہتے ہیں، یعنی جس کے کمپیریٹیو کوئی دوسرا اونچا ہو ہی نہیں سکتا، جس کے مد مقابل کوئی آنا چاہے بھی تو آ ہی نہیں سکتا۔ ویسے کائنات میں جتنی بلندیاں ہیں نا یہ ساری ریلیٹیو ہیں، ایبسولوٹ نہیں ہے، مطلق نہیں ہے۔ کوئی کہ جی فلانی چیز اونچی ہے، اس سے بھی اونچی کوئی چیز ہوگی، قرآن خود کہتا ہے فوق کل ذی علم عظیم، ہر علم والے سے اوپر علم والا ہے، ہر بلندی والے سے اوپر بلندی والا ہے، ہر ادنا سے کوئی اعلیٰ ہے، ہر اعلیٰ سے بھی کوئی اعلیٰ ہے۔ یہ ساری کائنات ریلیٹیوٹی کے اصول پر ہے دوستان محترم، ریلیٹیو ٹرم میں ساری کائنات کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، مگر ساری کائنات میں لوگوں ایک ذات ایسی ہے، ایک ہستی ایسی ہے، ایک شخصیت ایسی ہے جس کے مقام اور مرتبہ کے مقابل ریلیٹیو نہ آج تک کوئی پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ پیدا کرنے والے نے خود اعلان فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب پیدا تو میں نے کرنا ہے، میں اعلان کر رہا ہوں تیری رفعت ذکر کے مقابلے میں کوئی پاؤں پیدا کرے گی نہیں، تیرے مقابل کوئی آ سکے گا نہیں۔ کیوں؟
کیونکہ تجھے اللہ نے رفعت مطلقہ عطا فرما دی ہے۔ اب دوستان محترم یہاں پہ رکیے اور بہت توجہ سے چند باتیں سمجھنا، کوئی جذباتی بات نہیں کروں گا۔ سن 2006 سے آنورڈ پچھلے 15 سالوں سے سامراجی طاقتیں اور اہل باطل وقتاً فوقتاً ناموس حرمت رسالت کو چھیڑتے رہتے ہیں، کبھی فلمیں بنا کر، کبھی ڈرامے بنا کر، کبھی کارٹون بنا کر، کبھی خاکے بنا کر، کبھی تحریری صورت میں کوئی کتاب لکھوا کر۔ پہلے بھی تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن 2006 سے آنورڈ ڈینمارک، ناروے، ہالینڈ، جرمنی اور پھر فرانس، اسپیشلی اہل مغرب کی طرف سے، اور اس میں امت مسلمہ کے جذبات ہر دور میں بھڑکتے رہے۔ لیکن امت مسلمہ کی ذمہ داریاں اس حوالے سے کیا ہیں اور یہ سب کچھ کیا ہے، چند باتیں بہت توجہ طلب آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ احباب گرامی، حرمت رسالت کی جب بھی بات آتی ہے، ہر مسلمان کا دل، بلکہ جس سینے میں ایمان کا ایک ذرہ بھی ہو نہیں سکتا آقا کی حرمت کی بات آئے وہ سینہ دکھ نہ جائے، پگھل نہ جائے، کہ بندہ مومن کا تعلق لوگوں خدا سے بعد میں بنتا ہے، مصطفیٰ سے پہلے بنتا ہے۔ کہ حضور کی حرمت اور ناموس پہ بندہ مومن کبھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ لیکن یاد رکھنا، اہل مغرب نے اور استعماری طاقتوں نے بڑی صدیوں سے ایک تحقیق کی کہ عالم اسلام کو اس حوالے سے اس مرکز سے ہٹایا کیسے جائے، اور اگر ہٹ نہیں سکتے تو اسی مرکز پہ رہتے ہوئے انہیں دبایا کیسے جائے۔ اس کے لیے انہوں نے 4 لفظ گھڑے۔ کتنے جی؟ 4 لفظ۔ اور ان لفظوں کو انہوں نے وہ ایسے سادے لفظ چنے، دنیا کے سامنے اپنے فلسفے کو پیش کیا کہ وہ جب چاہیں ان لفظوں کے معنی جس طرف چاہیں موڑ دیں، جب چاہیں پچھلا معنی چھوڑ کے کوئی نیا معنی اس کے اندر سے نکال لیں۔ اور ان 4 لفظوں کی وجہ سے ساری امت مصطفیٰ کے ساتھ ایک بھیانک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور وہ 4 لفظ آج تک اس سازش کو ہم پکڑ نہیں سکے۔ اب بڑی توجہ سے یہ 4 لفظ سمجھنا، اور ساری امت مسلمہ اس وقت خود ان 4 لفظوں کی گرداب میں پھنسی ہوئی ہے۔ ایک پہلا لفظ، اس کا نام ہے جمہوریت۔ جمہوریت کے لفظ کے آج تک جمہوریت کی تعریف پہ بھی دنیا متفق نہیں ہوئی۔ میں نے کہا نا، جب چاہا جو معنی داخل کر دیا، اور ہمارے ملک میں بھی، ہماری سیاست میں بھی دیکھ لے جمہوریت کے نام پہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ جمہوریت میں باقی سارے مفادات ذاتی شامل ہوتے ہیں، مگر جس کے لیے راگ الاپا جاتا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اقبال نے بھی یہی کہا تھا کہ جمہوریت کیا ہے، یہ تماشا کیا ہے کہ اس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، وزن نہیں، بغیر وزن کے آپ سودا قبول نہیں کرتے بازار سے، مگر آپ نے اس لفظ کو قبول کر لیا۔ ایک لفظ پہلا میں نے بتایا جمہوریت، خدا جانے کتنے فتوے میرے اوپر لگیں گے آج، مگر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ جمہوریت، یہ پہلا استعماری طاقتوں نے لفظ استعمال کیا اس امت مسلمہ کی بیخکنی کے لیے۔ دوسرا لفظ ہمارے ساتھ اور پیغمبر اکرم کی عطرت کے ساتھ کھیلنے کے لیے جو بھیانک لفظ استعمال کیا گیا، وہ لفظ ہے فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار آزادی رائے، آزادی اظہار رائے، اپنی رائے کے اظہار کی آزادی۔ یہ جملہ، یہ بھی ایک ایسا گول مول جملہ ہے جس کے جو معنی مرضی متعین کر دے۔ تیسرا جملہ انسانی حقوق، ہیومن رائٹس، اور چوتھا جملہ، چوتھا لفظ بقائے امن باہمی۔ یہ 4 لفظ دوستان محترم ایسے ہیں جو بڑے محترم لفظ لگتے ہیں، اور ہیں بھی محترم، ایسی بات نہیں ہے، لفظوں کا قصور نہیں ہے، مگر امت مصطفی کی شاہ رگ کاٹنے کے لیے، امت مسلمہ کے چولہے ہلانے کے لیے ان لفظوں کی آڑ میں جو سازش بھیانک تیار کی گئی، اس کی سزا میں اور آپ اور ساری امت آج بھگت رہی ہے۔ دشمن نے ان لفظوں کو آڑ بنایا، خود اپنی بچت کا راستہ بنایا، اور اصل بھیانک کھیل ان لفظوں کی روح اور آڑ میں کھیلا۔ جب بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کے لیے کوئی بھی قدم کہیں بھی اٹھایا گیا، اہل اسلام کی طرف سے کوئی آواز اٹھی اس کو دبانے کے لیے، اس کو کچلنے کے لیے، یہی 4 میں سے کوئی لفظ استعمال کیا گیا۔ جی فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے، جمہوری کلچر کا تقاضا ہے، ہیومن رائٹس ہیں جی، ہر بندے کا اپنا رائٹ ہے، وہ جو کہنا چاہے کہہ سکتا ہے۔ پھر اس کو امن عالم کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے۔ جی ہم نے تو تحریر لکھی، ہم نے تو تقریر کی، ہم نے تو کارٹون بنایا، ہم نے تو خاکہ بنایا، ہم نے کوئی آپ کو تھپڑ تو نہیں مارا جی؟ آپ امن عالم کو تباہ کرنے پہ کیوں تولے ہوئے ہیں؟ اور ہمارے سادہ لوہ لوگ وہ کہتے ہیں گلاں تو ٹھیک ہی ہیں، ہم نے لوگوں عصمت و طہارت مصطفیٰ کو بھی ایک عام اپنے باپ، دادا، خاندان، عزیز رشتہ دار کی عزت جیسا سمجھ لیا۔
اس لیے ہم مفلوج ہو گئے اور ہم دشمن کے بھیانک وار کو سمجھ نہ سکے، اور امت تقسیم ہو جاتی ہے اس معاملے میں۔ جب بھی رد عمل اہل اسلام کی طرف سے آتا ہے، اس رد عمل میں نے ہمیشہ دیکھا امت تقسیم نظر آئی، اور دشمن کا تو مقصد یہ تھا کہ امت کو تقسیم کرنا۔ وہ امت کو لوگوں کسی اور محاذ میں تقسیم نہ کر سکے۔ فرقہ واریت کی آگ دشمن نے جلائی، سلگائی، بھڑکائی، مسلکوں کی آگ بھی ہمیں لگائی، لیکن کسی آگ میں امت مسلمہ عشق مصطفی کی خیرات سے محروم نہ ہو سکی۔ ہر کلمہ کو نام محمد پہ گردن کٹانے کے لیے تیار نظر آیا۔ جب انہوں نے دیکھا یہ گردن نہ مسلک کے نام پہ ناموس مصطفیٰ سے پیچھے ہٹی ہے، نہ فرقہ واریت کے نام پہ پیچھے ہٹی ہے، تو انہوں نے فریڈم آف ایکسپریشن، ہیومن رائٹس اور امن عالم اور جمہوریت، ان راگوں کو الاپ کر دوستان محترم اس امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اس سازش کا یہ امت شکار ہو گئی۔ آج کے جمعۃ الوداع پہ ساری کائنات کے اعلی اسلام کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اس سازش کو سمجھو، ان لفظوں کے کھیل کو سمجھو، ان کے پیچھے تماشے کو سمجھو، کیونکہ نہیں معیار دوہرا ہے، یا تو معیار یہی ہوتا رہا سب کے لیے پھر بھی کوئی بات سمجھ میں آتی۔ جرمنی میں لوگوں ہولوکاسٹ کا واقعہ پیش آیا، ہٹلر نے یہودیوں کو کس طرح ننگا کر کے وہاں مارا اور یہودیوں کی نسل کشی کی، لیکن اسی اہل مغرب نے جو آج اس وقت بھی فرانس میں قرارداد پاس کر چکا ہے، اسلام بلکہ پاکستان میں یہ مذہبی قوانین جو 295C وغیرہ بنے ہوئے ہیں، 295 سے 298 تک یہ سارے ختم کر دیے جائیں، یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہیں۔ اسی اہل مغرب نے لوگوں وہیں مغرب میں بیٹھ کے ہولوکاسٹ پہ فریڈم آف ایکسپریشن پہ پابندی کیوں لگائی اور قانون بنایا، ایسا سخت قانون بنایا ہولوکاسٹ کے معاملے میں کہ پورے عالم میں اور اہل مغرب میں بالخصوص کوئی شخص بھی ہولوکاسٹ پہ مضمون نہیں لکھ سکتا، تحقیق نہیں کر سکتا۔ اگر آج کوئی شخص کہ میں PhD کرنا چاہتا ہوں کہ یہودیوں کا قتل عام کیوں ہوا تھا، اس کو تحقیق کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، یہ انسانی جرم ہے جی۔ اور انہوں نے پتہ سزا کیا رکھی ہوئی ہے، اس کی سزا انہوں نے وہی رکھی ہوئی ہے جو ہمارے 295C میں پیغمبر اکرم کی توہین کی ہے۔ ظالمہ، تم اپنے لیے تو قانون بنا سکتے ہو، اور یہی چاروں لفظ وہاں کہاں گئے تمہاری ڈکشنریوں میں؟ اس وقت تمہاری جمہوریت کہاں تھی جب ہولوکاسٹ پہ قوانین پاس کر کے پابندیاں لگائی جا رہی تھیں؟ اس وقت تمہاری فریڈم آف ایکسپریشن کہاں مر چکی تھی جب تم ہولوکاسٹ کو انسانی جرم قرار دے رہے تھے؟ اس وقت بقائے امن باہمی کی قراردادیں کہاں گئی تھیں؟ پتہ چلا اپنی سیاست کی دکان چمکانے کے لیے اور اپنے ذاتی مفادات کو عالم میں غالب کرنے کے لیے تم خود ساختہ لفظوں کا سہارا لے کر امت مسلمہ کے ساتھ بھیانک کھیل کھیلتی ہو۔ ہمارے ملک کا بنایا ہوا قانون پیغمبر اکرم کی توہین کا تمہیں پسند نہیں، تم اس کو جرم سمجھتے ہو، تم ہولوکاسٹ کا قانون بنائے، ہم جرم سمجھے تب بھی باغی۔ بتائیں مساوات کہاں گئی یہاں پر؟ انسانی حقوق، ہیومن رائٹس کہاں گئے؟ پھر لوگوں میں پوچھتا ہوں ہیومن رائٹس کا راگ الاپنے والوں سے کہ مجھے بتائیں، جب افغانستان کی سرزمین پہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بچوں کا خون فضا سے بمباری کر کے بہایا جا رہا ہو اور مرنے والوں کی گنتی بھی نہ پتہ چل رہی ہو، آزاد بریدہ جسم سے پتہ نہ چل رہا ہو کتنی لاشیں ہیں، اس وقت تمہاری جمہوریت کہاں جاتی ہے؟ اس وقت ہیومن رائٹس کہاں جاتے ہیں؟ اس وقت ایمنسٹی انٹرنیشنل کہاں جاتی ہے؟ اس وقت سارا سامراجی باطل مغربی سرما خاموش ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان کی عزت سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، مسلمان کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ کشمیر میں 70 سالوں سے لوگوں لاکھوں عزتیں پامال ہو گئی، معصوم رول گئے یار، سہاگ اجڑ گئے، نسل کشی کر کے ہزاروں بچوں کو اپنی اصلی ذاتوں سے محروم کر دیا گیا۔ ایمان کی وادیوں میں آ کر تم نے نقب لگائی، تمہارے ہیومن رائٹس خاموش، وہاں انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہے، وہاں جمہوریت تمہیں نظر کیوں نہیں آتی؟ کدھر جاتی ہے تمہاری جمہوریت؟ فریڈم آف ایکسپریشن کہاں جاتا ہے؟ کشمیری 70 سال سے چلا رہے ہیں، آزادی مانگتے ہیں یار، وہ آزادی کے ٹھیکیداروں، تمہاری ٹھیکیداری کا ملبہ عراق بھی کیوں گرتا ہے، افغانستان بھی کیوں گرتا ہے؟
فلسطین پہ کیوں گرتا ہے؟ کشمیر پہ کیوں گرتا ہے؟ چیچنیا بوسنیا پہ کیوں گرتا ہے؟ تمہاری ٹھیکیداری کہاں گئی اس وقت؟ تو اے مسلمانان عالم آگاہ ہو جاؤ، ہم اس دورے قانون اور دورے ضابطے کو نہیں مانتے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، جو اپنے مفادات جس سے پروٹیکٹ ہوں، وہاں ہیومن رائٹس، وہاں فریڈم آف ایکسپریشن، وہاں جمہوریت، اور جہاں امت مسلمہ کی سرکوبی کرنا مقصود ہو وہاں یہ سارا کچھ جائز۔ اور سن لیجئے لوگوں، اس سورما نظام میں اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ اہل حق کے اٹھنے میں اور اہل حق کے آگے بند باندھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ اسی جمہوریت کے نام پہ اسلامی ملکوں میں پنپ کے حکومت کے ایوانوں تک پہنچنے والے حکمران ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جس روٹ سے، اس سیاست اور جمہوریت کے روٹ سے ہماری حکومتیں قائم کی جاتی ہیں، ان کا حال یہ ہے۔ اور اگر جمہوریت نہ بھی ہو، کہیں شہنشاہی بھی ہو، تو شہنشاہی کے پیچھے بھی سلیکشن اب شاہ کی اہل اسلام نہیں کرتے، وہ سلیکشن بھی واشنگٹن میں ہوتی ہے۔ میں دردناک بات بتانے جا رہا ہوں دوستان محترم، ہماری ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ایک ٹیم کچھ عرصہ قبل اسلامی ممالک کے ایک دورے پر گئی۔ وہ ٹیم جب واپس آئی، اس نے اپنے ٹور کو بیان کیا، ایک بات ایسی آئی جس کو سن کے دل دہل گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم فلاں ملک میں نام یا نہیں لیتا، فلاں اسلامی ملک کی حکمران سے ہماری ملاقات تھی، شاہ سے ہماری ملاقات تھی، اور ہم نے سوچا چلیں کل بادشاہ سے، پریزیڈنٹ سے ملاقات ہے تو اس کو کوئی تحفہ پیش کر دیں گے اپنی ریاست کی طرف سے کہ ہم وہاں سے آئے ہیں۔ جی وہ کہتے ہیں ہم نے ایک بڑا خوبصورت قرآن مجید خریدا۔ لوگوں اب دل کے جذبات سنبھال کے بیٹھنا، قرآن، ایک خوبصورت قرآن خریدا اور ہم ساتھ وہ بطور گفٹ لے گئے۔ اب کہتے ہیں شاہوں سے تو ڈائریکٹ بندہ مل نہیں سکتا، پہلے آگے انٹیلیجنس ہوتی ہیں، چیک ہوتا ہے سارا کچھ، کون ملنا چاہتا ہے، کیوں ملنا چاہتا ہے، کیا لے کر آیا ہے۔ کہتے جب ہم نے بتایا اس انٹیلیجنس کو کہ بھائی ہم ایک بادشاہ سلامت کے لیے، پریزیڈنٹ صاحب کے لیے گفٹ لے کر آئے ہیں اور یہ گفٹ انہیں پیش کرنا ہے، انہوں نے کہا جی گفٹ کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ کا قرآن ہے۔ انہوں نے کھول کے دیکھا، کہا اپنے پاس رکھے، ہم اندر جا کے بتاتے ہیں، اس کے بعد پھر لے کے جانے دیں گے۔ وہ کہتے ہیں وہ انٹیلیجنس آفیسر اندر گئے، اس شاہ سے ملاقات کر کے باہر آئے۔ انہوں نے کہا آپ شاہ سے ملاقات کر سکتے ہیں مگر اللہ کا قرآن ساتھ تحفے کے لیے لے نہیں جا نہیں سکتے۔ کیوں؟ انہوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں کہ اگر آج آپ نے مجھے قرآن کا تحفہ دے دیا تو میرے ملک کی اقلیتوں پر بڑا بیڈ امپریشن پڑے گا، میری ریاست میں رہنے والی اقلیتیں کیا کہیں گی، ہمارے بادشاہ نے قرآن کا تحفہ لے لیا۔ آلوگو جمہوریت کے پردے میں جو بھیانک کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کی میں نے آپ کو ایک شمع دکھائی ہے۔ شاہ وقت اسلامی سربراہ قرآن کا تحفہ لینے سے انکاری ہے، کیوں؟ کہ انہیں تخت پہ قرآن کی تعلیمات کے لیے بٹھایا ہی نہیں گیا۔ جس یہود و ہنود کی سازش کو اپنے معاشرے کا حصہ بنانے اور جس باطل طاغوتی سامراج کو اس معاشرے کا نظام بنانے کے لیے بٹھایا گیا، انہوں نے تو انہی کی آبیاری کرنی ہے نا، جن آقاؤں کے اشاروں پہ انہیں چناؤ کر کے وہاں تک پہنچایا گیا ہے۔ وہ بتائیں امت مسلمہ کے مفادات کا تحفظ کیا کریں گے جو اللہ کا قرآن نہیں لے سکتے لوگوں۔ پھر میں بڑی معذرت سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جائیے آج سے ایک تحقیق کیجئے گا، 56 اسلامی ریاستیں کم و بیش ہیں، کسی ایک ریاست کا بھی حکمران ایسا ہو جس نے پورا مہینہ تراویح کسی مسجد میں کھڑے ہو کے قرآن سنا ہو، چاہے اپنے ملک کا چاہے کسی اور ملک کا۔ میں نے 56 اسلامی ممالک کے لیے آپ کو غور و فکر کی دعوت دے دی ہے۔ اے امت مصطفی، تو تراویحاں پڑھتی رہ، تو لگی رہ، لیکن تیری باغ ڈور جن ہاتھوں میں ہے جنہیں آپ نے جمہوریت کے نام پر، ہیومن رائٹس کے نام پر، فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر ایوانوں میں بٹھایا ہے، اگر وہ پورا رمضان وہ مسلح پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، قرآن سننا گوارا نہیں کرتے، تو وہ قرآن کی تعلیم کو کیسے معاشرے کا نظام بننے دیں گے؟ یار ہمارے شاہ تو وہ تھے کہ سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں بکھرے بکھرے قرآن پڑھتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، اے مصر آئیے 20 رکعتیں تراویح کی نے پڑھائیے، اس لیے کہ اللہ کی حضوری میں اللہ سے ملاقات سجدوں میں ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں رمضان کی ہر رات میں 40 کا فکر بڑا اعلیٰ ہے، 40 سال بعد میرے محبوب نے نبوت کا اعلان کیا، 40 دن کے بعد ماں کے پیٹ کے اندر بچے میں پہلی زندگی کی روح پھونکی جاتی ہے، کہا 40 سجدے ہر روز تراویح میں اللہ کی حضوری میں کر کے 40 ملاقاتیں روز کیا کرو تاکہ تمہارا تعلق اللہ سے قائم ہو سکے۔
اب دیکھ لیجیے حکمرانوں کا. اور یہاں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات بھی سن لیجیے. ہیومن رائٹس کی سب سے بڑی پروٹیکٹڈ آرگنائزیشن سمجھی جاتی ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنل. اور 2 بڑے ملک بلکہ 3 بڑے ملک جو اس ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے پیچھے، اس NGO کے پیچھے کھڑے ہیں، ان میں ایک یونائٹڈ کنگڈم ہے، دوسرا USA ہے، اور تیسرا فرانس ہے. پیرس میں بھی اس کا صدر دفتر موجود ہے. اب پیرس کے دفتر سے نا ایک بار وہاں کے جو ڈائریکٹر ہیں نا ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے، وہ پاکستان آئے اور ہماری دفتر خارجہ کے ایک سینئر آفیسر کے ساتھ وہ کراچی اور اسلام آباد میں 2 دن یا 3 دن ٹھہرے. بڑی توجہ طلب بات ہے. وہ کیوں آئے تھے؟ انہوں نے کہا جی سروے کرنے آئے. سروے کیا کرنا کہ اس ملک میں کیا لوگوں کی آزادی رائے کے حوالے سے کیا سوچ ہے، کیا انہیں فریڈم آف ایکسپریشن حاصل ہے یا نہیں، یا فریڈم آف ایکسپریشن کس طرح ہونی چاہیے. ہم نے اس ڈائریکٹر سے اسلام آباد میں ملاقات کی. ان سے پوچھا جی کراچی میں آپ کتنے دن رکے؟ انہوں نے کہا میں 1 دن رکا. ہم نے پوچھا جی کتنے لوگوں سے آپ نے اپنے موضوع پر بات کی؟ کہتے جی ہم نے 4 بندوں سے بات کی. کتنے بندوں سے؟ 4 بندوں سے. اسلام آباد میں وہ کہتے جی ہم 2 بندوں سے بات کر چکے ہیں، تیسرے آپ لوگ ہیں. پھر آگے ہم نے پوچھا کیا شیڈیول ہے؟ انہوں نے کہا جی آگے ہم نے دہلی جانا ہے 2 دن وہاں، پھر کوالالمپور چلے جانا ہے، اور 1 ہفتے میں ہم نے اپنی ریسرچ مکمل کر کے ریسرچ پیپر شائع کرنا ہے کہ یہ جو ایشیا کا خطہ ہے اس میں لوگوں کو فریڈم آف ایکسپریشن حاصل ہے یا نہیں، یا یہ آزادی کے رائے کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں. آؤ لوگوں، درد بھری بات یہ ہے، میں نے اس سے کہا یہ بتائیے 4 کراچی میں، 3 اسلام آباد میں 7 بندے، 7 اب انڈیا کے لے لیں گے، 7 کوالالمپور کے لے لیں گے ملائیشیا سے، کیا 21 بندوں کی رائے لے کر پوری جنوبی ایشیا کی رائے اس کو کہا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا اگر آپ نے اتنی بڑی ریسرچ کرنی تھی تو آپ کو تو 7 سال نہیں 10 سال چاہیے تھے، 15 سال چاہیے تھے. آپ کم از کم ایشیا کی 5% پاپولیشن سے تو ملتے. اس نے کہا جی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا. میں نے کہا ڈائریکٹر صاحب اگر آپ کے پاس اتنی بڑی تحقیق کے لیے وقت نہیں تھا تو آپ کو کس پاگل کتے نے کہا تھا کہ آپ تحقیق کرنے نکل آئے؟ آپ کیوں ہمارے ایشیا والوں کا مذاق اڑانے کے لیے آئے ہیں؟ ہم آپ سے کوئی بات نہیں کریں گے. وہ ہمارے جو دفتر خارجہ کے افیسر صاحب تھے وہ جناب غصے ہو گئے. وہ جی جناب بندہ اتنی دور سے مہمان ہے، آپ کو مہمانوں کی قدر دانی نہیں آتی. میں نے کہا مہمانوں کی قدر دانی آتی ہے، مگر یہ مہمان پوری دنیا میں ہم ایشیا والوں کا جب مذاق اڑائیں گے جس میں آپ بھی شامل ہوں گے، ذمہ دار کون ہوگا؟ میں نے کہا یہ تمہارے سروے پاگل بنا رکھا ہے تم نے ہمیں. پھر خیر ان کو چائے پلائی. اس میں ایک سوال پھر ہم نے ان سے پوچھا. میں نے کہا یہ بتائیے، توجہ طلب بات، کیا آپ کی ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق آزادی رائے فریڈم آف ایکسپریشن یہ ایبسولوٹ ہے، مطلق ہے، اس پہ کوئی شرط، کوئی قید اور کوئی حد نہیں چاہیے؟ کہتے ہیں جی میں سمجھا نہیں آپ کی بات. میں نے کہا جی سمجھا دیتے. میں نے کہا اگر فریڈم آف ایکسپریشن اس چیز کا نام ہے جس کو آپ کہتے ہیں، تو اگر دنیا میں کوئی ایسا گروہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مقابل وہ یہ اعلان کر دے کہ جتنے بڑے تاجر ہیں، جتنے بڑے سرمایہ دار ہیں، کروڑ پتی ہیں، ہماری رائے یہ ہے کہ کروڑ پتیوں کے خلاف عوام اٹھائے، ان کی تجوریوں پہ حملہ کر دے، ان کے بینکوں پہ ڈاکے ڈالے اور ان کا سارا مال لوٹ لے اور لوٹ کے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے. سوچ تو اچھی ہے. تو کیا خیال ہے اس فریڈم آف ایکسپریشن کی آپ کی ایمنسٹی انٹرنیشنل اجازت دے گی؟ اس نے کہا قطعاً نہیں، اس کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی. میں نے کہا جب اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی تو معنی کیا ہوا کہ فریڈم آف ایکسپریشن از ناٹ این ایبسولوٹ ٹرم، یہ مطلق ٹرم نہیں ہے. اس کے لیے کچھ حدود ہونی چاہیے، شرائط ہونی چاہیے، کچھ قیود ہونی چاہیے. اس نے کہا بالکل ہونی چاہیے. تو میں نے کہا کیا آپ کی ایمنسٹی انٹرنیشنل نے آج تک فریڈم آف ایکسپریشن، آزادی اظہار رائے کے لیے کچھ حدود اور قیود متعین کی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، آج تک تو ہمارا دھیان ادھر گیا ہی نہیں. تو میں نے کہا یہ بتائیے پھر وہ اگر آپ یہ مان گئے کہ حدود چاہیے، شرائط ہونی چاہیے، تو یہ شرائط متعین کون کرے گا؟ یہ اتھارٹی دنیا میں کس کے پاس ہے کہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے معاملے میں حدود کا تعین کون کرے گا؟ وہ کہنے لگا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں نے کہا آئیے پھر سن لیجیے، اس پہ کبھی غور کرنا، زندگی میں جواب ملا تو بتانا. میں نے کہا انسان کو پیدا اللہ نے کیا ہے، آپ نے نہیں کیا. اور اگر دنیا میں کوئی کسی کے لیے کوئی شرط عائد کرے، دوسرا طبقہ کہے گا ہم اس کو نہیں مانتے، یہ نہیں، یہ شرط ہونی چاہیے.
مسئلہ بکھر جائے گا۔ میں نے کہا حال یہ ہے کہ جس نے زبان دی ہے، جس نے قلم کو لکھنے کی طاقت دی ہے، آؤ شرائط فریڈم آف ایکسپریشن طے کرنی ہے، اس میرے رب کی حضوری میں آ جاؤ اور آؤ اس رب کا تعارف کروانے والے میرے نبی خاتم المرسلین کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ آئے محمد کی بارگاہ سے تمہیں پتہ چلے گا انسانیت کی آزادی اظہار رائے کی حدود کیا ہونی چاہیے۔ میں نے کہا صرف ایک ذات کائنات میں ایسی ہے جو یہ طے کر سکتی ہے، اور ادھر تم جاتے نہیں ان کے خلاف کارٹون بناتے پھرتے ہو۔ آؤ لوگوں اس حوالے سے میری آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ توجہ طلب بات، آخری بات، ذمہ داریاں۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں جو حکومتیں ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور حرمت کو اچھالتی ہیں، ان کے ساتھ دین محمدی کا تقاضا اور محبت مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ مکمل سوشل بائیکاٹ کیا جائے، یعنی ان کی ہر طرح کی پروڈکٹس کی خرید و فروخت بند کی جائے۔ وہ تاجر طبقہ جو وہاں کی پروڈکٹ یہاں لاتا ہے اسے لانی نہیں چاہیے، اور یہاں کے تاجر کو ایمان کا تقاضا ہے خریدنی نہیں چاہیے، اور یہاں کا تاجر اگر بدبخت خرید لے تو میں اور آپ جو صارفین ہیں، کنزیومرز ہیں، صارفین کو چاہیے کہ جس پروڈکٹ کا تعلق اس کنٹری سے ہو اس کا ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کر دیں۔ یہ میں اور آپ تو کر سکتے ہیں، ہمیں تو کوئی نہیں روکتا۔ کیا ہمیں لینے پہ کوئی مجبور کرتا ہے؟ آپ کہیں کہ حکومت ذمہ دار رہے گی تو غلطی اس باب میں ہماری بھی، ہم نے کبھی یہ ترجیحات طے نہیں کی۔ اور دوسرا، حکومت اعلیٰ جس سے توقع رکھنا تو ابس ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں اہل اسلام کی تمام حکومتوں کو اسلامی سربراہی کانفرنس کرنی چاہیے، اور اس کانفرنس میں متفقہ یہ قانون پاس کرنا چاہیے کہ پیغمبر اسلام کی اہانت کسی صورت میں برداشت نہیں ہوگی، اور جو ملک بھی ایسا کرے گا اس کے ساتھ سفارتی تعلقات دو طرفہ پکے ختم کر دیے جائیں۔ سفارتی تعلقات ختم، معاشی تعلقات ختم۔ اس وقت مغرب کا پہیہ معیشت سے چل رہا ہے۔ آج اگر اسلامی ممالک من حیث القوم من حیث الامت ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ایک مہینے میں وہ ہمارے سامنے جھک سکتے ہیں۔ اور آخری ذمہ داری میڈیا کی ہے، اور میڈیا ایسے لوگوں کو تو میڈیا کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتا جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ بکا ہوا میڈیا، یہ بھی مغرب کا پیسہ جس کے پیچھے انوالو ہے، یہ تحفظ ناموس رسالت کے بتوالوں کو کبھی سامنے نہیں آنے دیتا، اور خود اس پہ پروگرام نہیں کرتا، موت پڑتی ہے انہیں۔ تو یہ تین ہمارے اسلامی ممالک میں کام اگر ہوں تو تب یہ تحفظ ناموس رسالت ہو سکتا ہے۔ ایک، سفارتی تعلقات ختم ان ممالک کے ساتھ جہاں پیغمبر اکرم کی عزت نہیں، ہمارا جینا ہماری عزت حضور کی عزت سے ہے۔ اور نمبر دو، معاشی طور پہ ان کے ساتھ جتنی سرگرمیاں ساری بین کر دی جائیں۔ اور آخری چیز، میڈیا حرام زندگی نہ کرے، اپنے پیغمبر کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرے، اور اپنے میڈیا کو ہر میڈیا چینل کا سربراہ کہے کہ میرا میڈیا رہے نہ رہے مگر میرے پیغمبر کی ناموس کے لیے حاضر ہے۔ مگر یاد رکھنا ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہاں پر، محبت مصطفیٰ کا تقاضا تو یہ ہے کہ حرمت رسول کے لیے بندہ ٹکرا جائے، پھر غازی علم الدین شہید بننے میں ہی مومن کی بقا کا راز ہے۔ لیکن یاد رکھنا محبت مصطفیٰ کے ساتھ دوسرا ساتھ جو متصل باب ہے وہ اطاعت مصطفیٰ کا ہے، اور اطاعت مصطفیٰ کسی انسان، کسی مسلمان کی جان، مال اور عزت اور آبرو سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیتی۔ احتجاج سب کا حق ہے، مگر اس میں کسی دوسرے شخص کی جان اس کو خطرہ لاحق نہ ہو، کسی کا مال مت لوٹا جائے، کسی کی املاک کو نقصان مت پہنچایا جائے۔ اطاعت مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے، اور اطاعت مصطفیٰ کا تقاضا اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، کہتے ہیں میں سینے کعبہ میں تھا، پیغمبر اکرم حرم کعبہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے میرے محبوب ایک مقام پہ رکے، کعبۃ اللہ کو مخاطب کیا، اور کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے میرے محبوب نے کہا الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یوم ھذا بلد ھذا شہر ھذا۔ کہتے صحن کعبہ میں میرے پیغمبر نے ہمیں مخاطب کر کے کہا ہماری طرف کہ سنو، یہ حجت الوداع کا موقع ہے۔ خطبہ حجت الوداع میں آقا نے فرمایا کہ صحابیو، ایک مسلمان کی جان، مال اور عزت تمہارے اوپر اسی طرح حرام کر دی گئی ہے جس طرح سے یہ شہر
یہ دن اور یہ مہینہ تمہارے لیے محترم ہے۔ کہتے ایک موقع پہ یہ منظر دیکھا اور دوسرے موقع پہ دیکھا حضور طواف میں آقا نے انگلی کا اشارہ بیت اللہ کی طرف کر کے کہا بیت اللہ تیری بڑی عظمت اور بڑی تقدیس ہے، تیرا بڑا مقام ہے، مگر سن، 3 دفعہ حضور نے یہ جملہ دوہرا کے کہا سن کعبے، تیری بڑی عزت، بڑی حرمت اور بڑی تقدیس ہے، مگر میں محمد کے نزدیک ایک مسلمان کی جان، مال اور عزت اور آبرو تیری عزت اور تیرے وقار سے بڑھ کر ہے، بڑھ کر ہے۔ اب مجھے بتائیے کوئی شخص جو کسی مسلمان کی عزت کو نقصان پہنچائے، مال کو نقصان پہنچائے، جان کو نقصان پہنچائے، املاک کو نقصان پہنچائے، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس نے کعبے کے ڈھانے سے بڑا جرم کیا یا نہیں؟ بولیے جی یہ ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھنا ناموس رسالت کے باب میں احتجاج کے اندر کہیں ایسی کوئی حرکت نہ ہو جس سے پیغمبر اکرم کی اطاعت کا دامن چھوٹ جائے، اس کی اجازت نہیں ہے، شریعت میں یہ حرام ہے۔ لیکن دوسری طرف حکمت کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے اپنی اپنی سطح پر حرمت رسول کے دفاع کے لیے اس جنگ کو چھوڑنا نہیں ہے، غفلت کی نیند سونا نہیں ہے، صرف رمضان میں تراویاں پڑھ کے روزے رکھ کے قرآن پڑھ کے یہ نہیں سمجھ لینا باس کام ہو گیا، نہیں نہیں نہیں، ایمان تمہارا تلاوت نہیں بچا سکتی لوگو، اللہ کی عزت کی قسم رمضان کے روزے بھی تمہارا ایمان نہیں بچا سکتے، ساری رات تراویاں پڑھتے رہو تمہارا ایمان اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں نہیں بچ سکتا، تمہارا ایمان اس وقت بچے گا جب میرے پیغمبر کی عزت و حرمت بچے گی، میرے پیغمبر کی ناموس کے لیے جب تم نعرہ مستانہ بلند کرو گے، جب حضور کی عزت کے لیے جیو گی، تمہارا رمضان بھی حضور کی عزت کے لیے ہوگا، تمہارا قرآن کی تلاوت بھی حضور کی عزت کے لیے ہوگی، تمہارا اللہ کی حضوری میں کھڑا ہونا بھی حرمت مصطفیٰ کے لیے ہوگا۔ جب حضور کی عزت اور آبرو کے لیے جینا مرنا شروع کر دو گے اور اطاعت مصطفیٰ کا دامن سامنے رکھتے ہوئے، تو پھر ایمان کی حفاظت تب اللہ کی بارگاہ سے ملے گی۔ اور کوئی سوال کرے جی کہ جنگ کب تک رہے گی، یہ جہاد کب تک رہے گا، یہ احتجاج کب تک رہے گا؟ اس وقت تک رہے گا، ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، اس وقت تک رہے گا جب تک حرمت ناموس مصطفیٰ پر انگلی اٹھانے والے معافی مانگ کے اپنی سزا خود اپنے لیے متعین کر کے اپنے بلوں میں واپس نہیں چلے جاتے۔ اس وقت تک اگر کوئی مسلمان ہنس کھیل کے مسکرا کے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بازار میں گھوم رہا ہے، تو سمجھ لیں وہ اپنے پیغمبر سے غداری کر رہا ہے۔ میں کھانے سے منع نہیں کر رہا، مگر نوالا تمہارے حلق میں جائے ایک دفعہ اٹھ کے ضرور کہ میں نے حرمت مصطفیٰ کے لیے کیا، میرے دل میں کیا تڑپ ہے، کیا جذبہ ہے، آقا علیہ السلام کی ناموس کے لیے کٹ مرنے کے لیے میں کیا تیار ہوں یا نہیں ہوں۔ آؤ لوگوں اب وقت نہیں، مگر میں بتانا چاہتا ہوں 1953 میں ناموس مصطفیٰ کی تحریک چل رہی تھی، فیصلہ آباد میں ایک جلسہ ہو رہا تھا، ایک مسجد میں، اوپر بالکونیوں میں مسلمان خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھیں اپنے بچوں کے ساتھ، ایک مقرر بڑی جاندار حرمت رسول پہ تقریر کر رہے تھے، حضور کے لیے جان مال وارنے کی بات کر رہے تھے، اچانک جذبات اٹھے، ایک خاتون اوپر بالکونی میں سامنے آئی، اس نے اپنا دودھ پیتا بچہ لوگوں اٹھا کے ان مولانا کی گود میں پھینک دیا، کہا اس ناموس اکبر کے لیے میرے پاس تو یہی ہے، یہی حاضر ہے۔ پورے مجمع پہ سناٹا چھا گیا۔ ایک لمحے کے سناٹے کے بعد مولانا تقریر بھول گئے، وہ بھی بے ساختہ رو پڑے، سارا مجمع یہ منظر دیکھ کر لوگوں گریہ کرنے لگا، لوگ دھاڑے مار کے رونے لگے اور پیغمبر کی عظمت کے لٹنے کے لیے تیار ہونے لگے، اور وہ عورت دلیر خاتون جس کی ماں کی ممتا نے بچہ پیغمبر کی ناموس کے حوالے کیا، وہ خاتون اپنے قدموں کے ساتھ گھر کی طرف واپس چل پڑی۔ اب وہ مولانا دوبارہ اب سنبھل کر روتے ہوئے لہجے کے ساتھ کہنے لگے لوگو اس خاتون کو روکو، اس کو جانے نہ دو، واپس لاؤ۔ خاتون کو پکڑ کے واپس لایا گیا۔ وہ مولانا کہنے لگے اے خاتون سن، اپنا بچہ بھی واپس لے لے، مجھے میرے پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے، اس سے پہلے تو صرف تقریر تھی، جذبہ کم تھا، مگر تیری برکت نے وہ جذبہ پیدا کیا ہے کہ میرے پہلو میں یہ میرا معصوم 10 سال کا بچہ بیٹھا ہے، اب حرمت رسول کے لیے پہلے میرا سینہ کٹے گا،
پھر میرے بچے کا سینہ گلا کٹے گا، پھر ان سارے جوانوں کی جوانیاں لٹیں گی، اور جب ہم سارے کٹ جائیں گے پھر تیرے بچے کی باری آئے گی۔ یہ جذبے تھے سمت کے لوگوں، آج ان جذبوں کو پھر جگانے کی ضرورت ہے، اپنے معصوموں کو بھی یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے، اور آج کے جمعۃ الوداع پہ یہ تہیہ کر کے اٹھو، حضور کی ناموس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، حضور کی حرمت کا تحفظ ہر حال میں کریں گے، اور برسر ممبر نہ رہا تو سرے دار کریں گے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن میں نے جو بات کی، اطاعت رسول کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، کسی مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو اس سے ٹکرا کر کہ ہم مصطفیٰ کی ناموس کا تحفظ کریں، یہ غلط بات ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ جہاں پبلک کو کوئی نقصان ہو، چاہے کسی طرح کا نقصان ہو، یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے لیے میں نے 3 طریقے بتائے، اس پہ محنت کی ضرورت ہے۔ اور اس میں بھی آپ کہیں گے جی کہ سفارتی سطح پہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ سفارتی سطح پہ آواز تو بلند کر سکتے ہیں حکمران وقت کے سامنے، اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور میڈیا پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے جی، آپ سوشل میڈیا بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، اور سوشل میڈیا کا کنٹرول روم اہل مغرب کے پاس ہے، کنٹرول روم جہاں سے پورا سوشل میڈیا کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اگر 1.5 کروڑ مسلمانوں کے جذبات سوشل میڈیا پہ ہر روز سامنے آئیں اپنے پیغمبر کی ناموس کے حوالے سے، تو بتائیں مغرب کے ایوانوں میں آپ کی آواز پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ سوشل میڈیا کا ہیلدی یوز کریں، ہیلدی ٹول آپ کے پاس موجود ہے۔ اور آخری جو میں نے بات بتائی کہ معاشی طور پہ اہل مغرب کو تعطل کا شکار حکومتیں کریں نہ کریں، اگر امت مسلمہ آپس میں مل جائے تو کر سکتی ہے۔ اب پرابلم یہ کہ ہم میں سے کوئی شخص اٹھتا ہے، وہ اپنا اعلان کر دیتا ہے دوسروں کے ساتھ، وہ اجتماعیت کے ساتھ نہیں کرتے۔ اس پہ اجتماعیت کی ضرورت ہے، اس پہ اتحاد بین المسلمین کی ضرورت ہے، بین المسالک کی ضرورت ہے۔ جس دن ہم متحد ہو کر ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر دیکھنا، کیونکہ مغرب کی ساری طاقت اس وقت معیشت ہے، اور ان کی معیشت مضبوط ہم کر رہے ہیں۔ ان چند باتوں کو ذہن میں رکھ کے دوستان محترم دعا کرتے ہیں اللہ کریم کی ذات رمضان المبارک کے جاتے ہوئے لمحات میں ہمیں اپنے پیغمبر کی آغوش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اکبر اور عفت و عظمت اقدس کے معاملے میں ہمیں صحیح معنوں میں ایمانی جذبہ رکھ کر اگلے دن گزارنے اور زندگی کا ہر لمحہ گزارنے اور حضور کی ناموس پہ اپنا سب کچھ وقف کرنے، سب کچھ لٹانے کی توفیقات کلیہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔